شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے جمعہ کو ایک حدیث کا بیان ہوا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، جو شخص استغفار کرتا ہو وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں، چاہے دن میں 70 مرتبہ گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس حدیث میں جو تسلی کا سامان ہے اس کا بیان پچھلی مرتبہ پچھلے جمعہ کو ہوا تھا، لیکن اس حدیث کے متعلق دو پہلو اور ہیں جو پچھلے جمعہ میں بیان نہیں ہو پائے تھے، وقت ختم ہو گیا تھا، تو آج تھوڑا سا تذکرہ ان دو پہلوؤں کا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کے اوپر جو فائدہ لکھا ہے، یعنی اپنی طرف سے جو تشریح فرمائی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں استغفار کی فضیلت ہے، جس کا بیان پچھلے جمعہ میں ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ کسی عاصی کو جو توبہ کر چکا ہو یا اس کے توبہ کرنے کا احتمال ہو، حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ تائب ذم اصرار سے بری ہے، اور ہر عاصی میں احتمال تائب ہونے کا ہے، اور مدار ذم کا اصرار ہی تھا، پھر کیا حق رہا لوم استحقار کا، اسی لیے اہل اللہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی گناہ میں مبتلا تھا، یہ مبتلا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے توبہ بھی کر لی، تو اب جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا، اب اس گناہ کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا یا اس کو عار دلانا یا اس کو طعنہ دینا کہ تم تو فلاں تھے، تم تو یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، ایسا طعنہ دینا یہ بہت سخت، یہ خود گناہ کی بات ہے۔ ارے بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اپنا معاملہ صاف کر لیا توبہ کر کے، اور جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ توبہ کرنے سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتا بلکہ نام اعمال سے وہ عمل مٹا دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ نام، اس کا نام تک مٹا دیا اس گناہ کو، اور تم اس کی وجہ سے اسے حقیر سمجھ رہے ہو یا اس کے اوپر طعنہ دے رہے ہو یا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو کہ تم تو ایسے تھے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی سخت ناگوار ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ، بڑی سخت وعید بیان فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص
اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائے، یعنی اس کے اوپر اس کو تانا دے اس گناہ کا جس سے وہ توبہ کر چکا، تو فرمایا کہ یہ شخص جو عار دلانے والا ہے، تانا دینے والا ہے، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ بچائے۔ تو کسی کو اس بنا پر تانا دے رہا ہو کہ بھئی اس نے گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنا معاملہ صاف کر چکا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما چکے، اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا چکے، اور پھر تم اس کو عار دلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار ہے، اور پھر اللہ بچائے خود مبتلا ہونے کا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ تو اس شخص کی بات ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے توبہ کرنا، لیکن اگر پتا بھی نہیں کہ توبہ کر لی، علم نہیں ہے کہ توبہ کر لی ہے یا استغفار کر لیا ہے، لیکن ایک مومن کے بارے میں احتمال تو ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کر لی ہو یا آئندہ کر لے، یا استغفار کر لیا اور یا آئندہ کر لے۔ تو اگر کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ بھی رہے ہو اور ابھی تک اس کے توبہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں۔ کیا پتا اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دے دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص استغفار کر لے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا۔ تو اس واسطے کسی کو حقیر سمجھنے کا حق حاصل نہیں۔ یاد رکھو کہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ نفرت گناہ سے ہے، نفرت معصیت سے ہے، نافرمانی سے ہے، لیکن جو شخص اس نافرمانی میں مبتلا ہے اس سے نفرت نہیں سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کے اوپر ترس کھاؤ۔ یہ بیچارہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، ایک مشکل میں مبتلا ہے، وہ ترس کھانے کی چیز ہے۔ جیسے کہ بیمار ہو کوئی شخص کسی بیماری کا مریض ہے تو بیماری سے تو نفرت ہے، لیکن بیمار سے نفرت کرو گے کہ یہ بیمار ہے لہذا اس سے نفرت کی جائے۔ بیماری سے نفرت کرو اور اس کو دور کرنے کی دعا کا سامان کرو، اس کو دور کرنے کی دعا کرو، لیکن بیمار نفرت کے لائق نہیں ہے، وہ تو ترس کھانے کے لائق ہے کہ اللہ کا بندہ ہے بیچارہ کس مشکل میں مبتلا ہو گیا۔ جس طرح اس کے حق میں ترس کھاتے ہو، اسی طرح اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ کفر میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں بھی اس کے کفر سے نفرت کرو، اس آدمی سے نہیں، اس شخصیت سے نہیں، اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تیر اندازی ہو رہی ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر کے کئی حصے خون سے لہو لہان ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی زبان پر جو کلمات آتے ہیں وہ یہ کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دیجئے، اس کی بیچاری کو حقیقت کا پتہ نہیں۔ یعنی ان کی اس معصیت، ان کے اس کفر، ان کے اس کے شرک، ان کی اس زیادتی اور ظلم کے باوجود ان سے نفرت نہیں، ان سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ یہ ناواقف لوگ ہیں، ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، اس واسطے میرے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو جب کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھو تو اس کے اوپر ترس کھاؤ اور اس کے لیے دعا کرو، کوشش کرو کسی طرح بچ جائے اس گناہ سے، اور اس کو تبلیغ کرو، دعوت کرو، جو چاہو کرو، لیکن حقیر نہ سمجھ، حقیر نہ جائے۔ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو توفیق دے دے، استغفار کی، توبہ کی، تو تم سے بھی آگے نکل جائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد میں نے اپنے متعدد بڑوں سے سنا ہے
حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالیٰ صدر سے بھی، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صدر سے بھی، کہ یوں فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالاً اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. کافر کو بھی احتمالاً کی کیا معنی؟ احتمالاً کے معنی یہ کہ اس وقت تو کفر میں مبتلا ہے، لیکن کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور کفر کی مصیبت سے نکل جائے، اور نکلنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. اور مسلمان صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت اس کو عطا فرمائی ہے، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا اس کے معاملات ہیں. ہر انسان کا معاملہ اپنے اللہ سے مختلف ہوتا ہے، تو کسی کو کے بارے میں کیا رائے ظاہر کریں کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے. اس واسطے فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرما رہے ہیں ہر مسلمان سے. اب ظاہر ہے کہ کوئی جھوٹ کا غلط بیانی کا تو احتمال ہے نہیں کہ ایسے مروتاً کہہ دیا ہوگا ہر ایک آدمی سے میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں. یقیناً سمجھتے ہوں گے، تبھی تو فرمایا کہ ہر ایک سے افضل سمجھتا ہوں، ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. تو کسی کو حقیر جاننا معصیت کی وجہ سے بھی ہو کیوں چاہے وہ درست نہیں. یہ پیدا ہو جاتی ہے بات بعض اوقات ان لوگوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور سے جو پلٹتے ہیں نا لوگ جس وقت کہ پہلے شروع میں حالات دینی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، بعد میں پلٹا کھایا اور دین کی طرف آئے، نماز روزے کے پابند ہو گئے، روزہ قطع شریعت کے مطابق بنا لی، مسجد میں جانے لگے، جماعت کے پابند ہو گئے. اب شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی دیکھو تم تو چل پڑے سیدھے راستے پر، اور یہ جو ہے سب مخلوق یہ سب تباہ حال ہے، اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ان کے اوپر حقارت کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں، ان کے اوپر اعتراض اس انداز سے کرتے ہیں جو دل خراش انداز ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو عجب میں، تکبر میں، اپنی بڑائی میں، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا. اپنی بڑائی آ گئی، خود پسندی آ گئی، اللہ بچائے، تو سارے اعمال کو حفظ کرنے والی ہے. جب نگاہ اس بات پر جانے لگی کہ میں بڑا نیک ہوں اور دوسرے بد ہیں، اور ان کی طرف نگاہ حقارت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا، تو شیطان نے انسان کو مبتلا کر دیا عجب میں. عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا نیک سمجھنا، اس میں مبتلا کر دیا. اب نتیجہ یہ کہ جو اعمال اچھے خاصے کر رہا تھا وہ اعمال بھی اکارت ہو گئے، کیونکہ عمل وہ مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اخلاص کے ساتھ ہو، جس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی، نہ یہ کہ دوسروں پر بڑائی کا اظہار کرے، نہ یہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھے. تو اس واسطے کسی بھی کافر، فاسق، کیسا بھی آدمی ہو، حقارت کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں. ہاں ترس کھاؤ. ہمارے ایک استاد نے بیان بچپن میں بتایا تھا، الحمدللہ اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تمہیں بیمار نظر آئے تو اس وقت دعا یہ کرو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جب کوئی بیمار دیکھو کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، کہ اللہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس بیماری سے عافیت عطا فرمائی جس بیماری میں یہ بیچارہ مبتلا ہے، اور بہت سے لوگوں پر آپ نے مجھے فضیلت دی کہ بہت سے بیمار ہیں، الحمدللہ میں صحت مند ہوں. یہ دعا کرو. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے یہ تعلیم فرمائی اور بڑی پیاری دعا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، حضرت صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں جب بھی کسی اسپتال کے پاس سے گزرتا ہوں تو الحمدللہ یہ دعا یہ پڑھتا ہوں کہ الحمدللہ الذی
आफानी मिम्मा इब्तलाहुम बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला, और साथ में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको सेहत अता फरमा दी जब भी किसी अस्पताल शिफा खाने के पास से गुजरना हो। तो हमारे उस्ताद फरमाते थे कि ये दुआ जो बीमारों के हक में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाई है, मैं जब किसी को किसी मासियत में मुब्तला देखता हूँ तो उस वक्त भी पढ़ता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाहु बिही। वो फरमाते थे कि मैं बार जाता होता हूँ, देखा कि सिनेमा की लाइन लगी हुई है लंबी चौड़ी, सिनेमा देखने के लिए लोग लाइन लगाए खड़े हैं, तो उनको देखकर ये दुआ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाहुम बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे इस बला से महफूज रखा अल्लाह ताला ने। तो जो बीमार के हक में जो दुआ है वो उसके हक में भी है जो मासियत कर रहा है। वो इस वजह से कि जिस तरह बीमार के ऊपर तरस खाया जाता है उसी तरह उसके ऊपर भी तरस खाना है कि ये बेचारे इस बला में मुब्तला हो गए हैं, और साथ में दुआ कर लो कि या अल्लाह इनको इस बला से निकाल दी। क्या पता आज फर्ज करो आप गुजर रहे हो और किसी मासियत के काम में लाइन लगी हुई है, वो सिनेमाई की लाइन लगी हुई फर्ज करो। अब आप एक शक्ल तो यह है कि उन सब को हकीर समझें, कैसे बेहुदा लोग हैं जो यहां पर खड़े हैं, और उसके साथ दिल में हकारत का बर्ताव पैदा हो, ये बेदीन है, फासिक व फाजिर है, मासियत में मुब्तला है, ये दिल में ख्याल आ रहा है और उनकी हकारत दिल में आ रही है। क्या पता उन लाइन में लगे हुए लोगों में से कितनों को अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे दे और इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमा दे और तुमसे कहीं आगे निकल जाए। किस बात पे इतराते हो, किस बात के ऊपर अजब में मुब्तला होते हो? अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तौफीक अता फरमा दी है। इनको अभी ये तौफीक नसीब नहीं हुई, दुआ करो उनके हक में कि अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमा दे और अल्लाह ताला इस बीमारी से नजात दे। किसी को हकीर नहीं समझना, चाहे वो काफिर हो या मुशरिक हो या मोमिन हो और फासिक व फाजिर हो। हाँ, उस अमल से नफरत करो, कुफ्र से नफरत, शिर्क से नफरत, मासियत से नफरत, गुनाह से नफरत, उन चीजों से नफरत करो, लेकिन आदमी से नहीं। आदमी से मोहब्बत का मामला करो, और जब बात कहनी हो तो नरमी से कहो, शफकत से कहो, हमदर्दी से कहो, मोहब्बत से कहो, ताकि उसके ऊपर असरअंदाज भी हो। ये हमारे सारे बुजुर्गों का यही मांग है। मैंने अपने वालिद मालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि एक मर्तबा जा रहे थे तो देखा कि एक आदमी को सूली पर लटकाया हुआ है और उसका एक हाथ कटा हुआ और एक पांव कटा हुआ। लोगों ने पूछा भाई क्या किस्सा है? तो लोगों ने बताया कि यह बड़ा आदि किस्म का डाकू है, हर वक्त डाके डालता रहता है। तो एक मर्तबा इसका हाथ कटा, एक मर्तबा पांव कटा, और अब फिर पकड़ा गया है, फिर इसको अब सूली पर लटकाया जा रहा है। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े, आगे बढ़कर उसका जो उसके हाथ या पांव खुदा ने याद नहीं रहा, हाथ चूम लिया, उसका जाके हाथ चूम लिया। किसने कहा हजरत ऐसा डाकू जो तीन मरतबा डाके डाल, पता नहीं कितनी मरतबा डाल चुका होगा, 3 मरतबा पकड़ा गया, सूली पर लटका हुआ है, आप हाथ चूम रहे हैं उसका? तो फरमाया कि असल में मैंने जो इसका हाथ चूमा वो इस वजह से कि एक इसकी ये तो सब खराबियां हैं कि इसने चोरी की, डाका डाला, लेकिन एक वस्फ है इसके अंदर, वो वस्फ बड़ा अच्छा है। अगरचे उस वस्फ को इसने गलत इस्तेमाल किया, लेकिन वस्फ अच्छा था, और वह है इस्तिकामत के जो काम, जिस काम को अपना जिंदगी का मशगला बनाया उसमें डटा हुआ है। हाथ कट गया फिर भी डटा है, पांव कट गया फिर भी डटा है, अब सूली में लटकाया जा रहा है फिर भी डटा है। तो इस्तिकामत अच्छा वस्फ है। अगर से इसने उसको गलत इस्तेमाल किया
لیکن اس استقامت اللہ تعالیٰ ہم کو یہ استقامت اپنی عبادت میں عطا فرما دے، اپنی بندگی میں عطا فرما دے، اپنی طاعت میں عطا فرما دے، تو یہ وصف اچھا ہے. اس واسطے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو بھائی در حقیقت جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آدمی سے نفرت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس کی خرابیاں اپنی جگہ ہیں، قابل نفرت ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی اچھائی ہے تو وہ لے لینے کے لائق ہے، اور ہم اس شخص سے ذاتی طور پر نفرت نہیں کرتے. استغفر اللہ. تو اس لیے بھائی یہ سبق جو حضرت نے یہاں سے نکالا ہے حدیث سے وہ یہ ہے کہ تحقیر کسی مومن کی نہ کرو، چاہے وہ گناہ میں مبتلا کیوں نہ ہو. ہاں اس کی اصلاح کی فکر کرو، اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو، محبت سے، پیار سے، اسی سے کہو، اس پر اعتراض مت جڑو، اس کو بدنام کرنے کی فکر نہ کرو، اسی سے جا کر پیار سے، محبت سے کہو. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عجیب عجیب باتیں حضرت کی ہاں ملتی ہیں کہ دنیا میں اور کہیں ملتی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینہ ہے نا، تو آئینے کے معنی یہ ہے کہ جیسے آدمی کے چہرے پر اگر کوئی عیب لگ جائے، کوئی داغ لگ جائے، کچھ لگ جائے تو ویسے خود نظر نہیں آتا. آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینہ بتا دیتا ہے اس کو کہ بھئی تمہارے چہرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے. تو آئینہ جو ہے انسان کو اپنے عیب واضح کر دیتا ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی مومن کو چاہیے کہ اگر دوسرے کے اندر عیب دیکھے تو اس عیب کو بتا دے کہ بھئی تمہارے اندر یہ داغ لگا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر لو. یہ حدیث میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ دوسرے کے اندر اگر کوئی غلطی دیکھے تو محبت سے، پیار سے اس کو بتا دے کہ بھئی یہ غلطی ہے، وہ نکال دو. جیسے مثلا آپ دیکھیں کسی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیونٹا چل پڑا تو کیا کرو گے؟ بتاؤ گے اس کو کہ بھئی تمہیں یہ چیونٹا چل رہا ہے، یہ اٹھا لو، اٹھا کر اس کو الگ کر دو گے. اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے. اسی طرح اگر کوئی اس کے اندر خرابی ہے دینی تو اس دینی خرابی کو بھی اس کو بتا دینا چاہیے، پیار سے، محبت سے. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت کی ملبر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کسی کا عیب دیکھو یا غلطی دیکھو تو اسی کو بتاؤ، دوسروں میں کہتے مت پھرو. اس واسطے کہ آئینہ کی مثال دی نا، تو آئینہ جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسی کو بتائے گا جو اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. وہ دوسروں سے نہیں کہتا پھرتا. جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس آئینے میں کیا نظر آ رہا ہے. وہ آئینہ جو ہے وہ صرف اسی کو بتائے گا جو سامنے کھڑا ہے. لہذا اسی کو بتاؤ، اور دوسروں میں کہتے مت پھرو کہ صاحب فلاں تو یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، اور وہ اس پہ تو فلاں عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے. دوسروں سے بتاتے پھرو گے، بدنام کرو گے تو اس کے معنی یہ کہ تمہاری نفسانیت اس میں شامل ہوگی. وہ دین نہیں ہے، وہ نفسانیت. ہاں اسی سے کہہ دو، تنہائی میں، محبت سے، پیار سے. تو یہ عین اخوت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. حقیر سمجھنے کا کوئی بنیاد نہیں. ایک پہلو تو اس حدیث میں یہ تھا جو حضرت نے جس کو بیان فرمایا، جو پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، دوسرا پہلو جو پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ تو فرما دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تسلی تو بہت بڑی ہو گئی کہ صاحب 70 مرتبہ بھی گناہ کرے آدمی اور استغفار کرتا رہے تو وہ اصرار کرنے والے میں نہیں لکھا جاتا. لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزے سے گناہ کرتے رہو اور اس سے بچنے کی کوشش نہ کرو، اور گناہ کرتے وقت ہی پہلے سے ذہن میں رکھ لو کہ بھائی استغفار بھی کرتے رہیں گے، گناہ بھی کرتے رہیں گے. تو استغفار اور توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنے کا
جان بوجھ کر اقدام، یہ مطلب نہیں حدیث کا کہ جان بوجھ کر سوچو بھائی چلو اللہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چھٹی دے دی کہ استغفار کر لو چاہے 70 مرتبہ، واپس پھر بھی کرتے رہو، تو اب کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، کر لیں گے گناہ اور بعد میں استغفار بھی کر لیں گے اور توبہ بھی کر لیں گے، یہ بات نہیں ہے مطلب۔ اللہ بچائے، توبہ بے شک اور استغفار بے شک تریاق ہے اس زہر کا، لیکن تریاق زہر کا یہ نہیں ہے کہ آدمی تریاق کے بھروسے پر زہر کھا لے کہ تریاق تو رکھا ہے لاؤ چلو کھا لوں زہر۔ کوئی بھی آدمی اس بھروسے پر زہر نہیں کھائے گا کہ میرے پاس تریاق رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پتہ نہیں زہر کھانے کے بعد تریاق کھانے کی مہلت بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور پھر تریاق کارآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دیوبند میں حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو ایک ایسا عمل ہاتھ آ گیا بچھو کاٹنے کا کہ کسی کو کوئی بھی بچھو کاٹ لیتا تو اتنا تیر بہدف عمل تھا کہ وہ عمل کیا اور فوراً بچھو کی ساری لہریں وہریں سب ختم ہو جاتی۔ وہ کوئی عمل تھا اور اتنے اس میں والد صاحب مشہور ہو گئے کہ سارے دیوبند میں جہاں کہیں کسی کو بچھو کاٹتا وہ تو فوراً لے کے والد صاحب کے پاس دوڑاتے تھے کہ بھائی وہاں جاؤ وہ عمل کریں گے تو بچھو کا اثر دور ہو جائے گا۔ سارے دیوبند میں مشہور ہو گیا کہ بچھو کاٹنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں تاثیر ایسی عطا فرما دی تھی۔ خود فرماتے ہیں والد صاحب ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا دیوبند میں اپنے مکان کے صحن کے اندر۔ اس زمانے بجلی تو ہوتی نہیں تھی، لالٹین جل رہی تھی صحن کے اندر، ایک ہی لالٹین تھی۔ تو میری والدہ وہ کسی کام سے اندر کمرے میں جانے لگی، وہاں لالٹین نہیں تھی، تو والد صاحب کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے، تو والدہ نے کہا ہوگا کہ بھئی میں وہاں جانا چاہتی ہوں، یہ لالٹین مجھے آپ دے دیں تاکہ میں وہاں چلی جاؤں۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھئی میرے لکھنے میں حرج ہوگا، اب تھوڑا سا تو آپ کو جانا ہی ہے، ذرا سا جا کے اندر سے لے لیجئے۔ انہوں نے کہا بھئی آج کل وہ بچھو بہت نکلتے ہیں اور کہیں اندر چلی گئی اور بچھو نے کاٹ لیا تو اور مشکل ہوگی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میرے منہ سے نکلا کہ ارے بھائی کہاں بچھو، اور اگر بچھو نے کاٹ بھی لیا تو تمہارا کیا نقصان کرے گا، اگر بچھو نے کاٹ بھی لیا تو تمہارا کیا نقصان کرے گا۔ مطلب یہ تھا کہ میرے پاس تو عمل ہے، اگر کاٹ بھی لے گا تو فوراً وہ عمل کر لوں گا اور اس سے بچھو کا اثر ظاہر ہو جائے گا، تمہارا کیا نقصان ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ ہماری والدہ اتفاق سے ان کے کہنے پر چلی گئی اندر، پاؤں رکھا ہی تھا کہ بچھو نے ڈس لیا، اور جب بچھو نے ڈسا تو والد صاحب دوڑے اور دوڑ کر چاہا۔ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے جتنے حربے تھے استعمال کرنے کے سارے آزما لیے مگر وہ بچھو کا اثر ظاہر نہیں ہو گیا تھا۔ ساری دنیا کے اوپر اثر ظاہر ہو رہا تھا، بچھو جس کا کاٹتا تھا وہ آ کر علاج یہاں پر کراتا تھا، لیکن اس دن کہنے لگے کہ میں نے اپنا سارا زور صرف کر لیا اس عمل کا، لیکن وہ اثر ظاہر نہیں ہو گیا۔ لہریں ہیں کہ جناب وہ بند نہیں ہو کے دیتی۔ نتیجہ یہ کہ آخر کار پھر دوڑے اور خدا نے کسی دوسرے حکیم کے پاس ڈاکٹر کے پاس گئے اور خود اسے عمل کیا، وہ ساری رات کہنے پریشانی میں مبتلا رہے۔ تو والد صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک تو بڑا بول انسان کبھی نہ بولے، کتنا ہی کسی کام کا ماہر ہو، لیکن بڑا بول کہ جی مجھے یہ آتا ہے میں یہ کر گزروں گا، یہ کبھی نہ بولے۔ اور دوسرے اس کو فرماتے تھے کہ دیکھو اس دن کیا ہوا کہ اپنے اس عمل کے بھروسے پر بچھو کے ڈسنے کو گوارا کر لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بچھو کا زہر چڑھ گیا۔ تو فرماتے تھے اسی